ڈاکٹر صاحب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو بات صاحبزادہ صاحب نے کہی کہ 4 سال میں وہ پولیٹیکل سپیس طالبان کو، انتہا پسند تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو دوبارہ ملی، تو ذمہ داری پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر سب سے پہلے ہے، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ چارج دیا لوگوں نے منتخب کر کے، اور پھر سیکورٹی کے اداروں کے اوپر ہے جن کا آئین کے اندر ایک باقاعدہ کردار ہے. دونوں کو کمپرومائز جو بھی کرے اس کو اس قوم کو جواب دینا پڑے گا. آپ کے خیال میں یہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر عائد کی جائے؟ دیکھیے، دو مختلف سوالات ہیں. آئیڈیلی آئین کے مطابق تو یہ ذمہ داری جو بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی ہو، سب سے بڑی ذمہ داری انہی کی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے، سیاستدانوں کی ہے، اور کسی بھی وقت کی حکومت کی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ بڑی پیکیولر سچویشن رہی ہے تاریخی طور پہ، اس وجہ سے ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں یا ہمارے حساس ادارے جو ہیں وہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. دیگر ممالک میں بھی پلے کرتے ہیں. امریکہ میں بھی جب نیا کوئی صدر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پینٹاگون سے بریفنگ لیتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لیتا ہے. ہمارے ہاں ذرا رول زیادہ ہے. اس وجہ سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے، تو یہ صاحبزادہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے، یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. یہ پرائمری ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. مجھے جو چیز نظر آتی ہے اس کا میرے خیال میں طریقے سے شاید صاحبزادہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، کبھی ہم کہتے ہیں گڈ طالبان، کبھی ہم کہتے ہیں بیڈ طالبان، کبھی ہم کہتے ہیں ہم ضرب عضب کریں گے یا کوئی اور جہاد کریں گے، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. یہ جو عالم تذبذب ہے، یہ کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے اس کو فریکچر کر دیتا ہے. اور کسی بھی لائحہ عمل کو کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ لائحہ عمل یا اسٹریٹجی جو بھی آپ اپنائیں اس کو پر قائم رہیں، کم از کم 10-15 سال کے لیے قائم رہیں، تاکہ وہ پرابلم جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑی جا سکے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے صاحبزادہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ تھوڑا سا ٹاگل کرتے رہتے ہیں، یوجو سیاسی طور پہ یوجو ہو چکے ہیں. کبھی بھائی کبھی دشمن، کبھی بھائی کبھی دشمن، کبھی ہمارے ساتھ رہیں دفاتر کھولیں، کبھی ہم جنگ کریں گے. تو کوئی بھی ایک طریقہ کار، کوئی بھی ایک لائحہ عمل جو ہے وہ واضح شکل میں سامنے نہیں آتا اور ہم اس پہ قائم نہیں رہتے. دوسری بھی جو بات صاحبزادہ صاحب نے کہی وہ ٹھیک تھی کہ میرے خیال میں اگر ملک کی سلامتی، اگر ملک کے جوان، اگر ملک کے سپاہی، ہمارے ملک کے سٹیزنز، آپ نے پچھلی مرتبہ دیکھا کیسے مختلف جو ہمارے ہاں جو مذہبی جگہیں ہیں وہاں پہ کیسے دھماکے کیے گئے اور ہمارے بچوں کو اڑایا گیا. ان کی لاشیں ہم نے اٹھائیں، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں جو ہیں اسکولوں میں اٹھائیں. تو اگر سچویشن اس حد تک آ جائے تو پھر اسٹیٹ کو اپنی رٹ حتمی طور پہ قائم کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی یس نو میں بھی نہیں ہونا چاہیے.